عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں رمضان المبارک کے مہینے کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں۔ کئی سارے علاقوں میں آج پہلا روزہ ہے تو کئی ممالک میں، ریاستوں میں کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ جو بھی ہے، سیدھی بات کے ناظرین جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سیدھی بات کی پوری ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ رمضان المبارک کا مہینہ خوب عبادتوں میں جو اخلاص بھری ہوں اس میں گزرے، اور تمام لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوں، بالخصوص جو حرمین شریفین میں مانگی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 8 دن سے ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ سیدھی بات ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ وہ علاقے، جن علاقوں میں پورا سال کوئی پہنچتا نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان تک جو ہے راشن کا، بالخصوص سحری کا اور افطاری کا انتظام کیا جائے، کم سے کم رمضان کا مہینہ تو جو ہے ان کا بہتر انداز میں گزر سکے۔ تو یہ کچھ تصویریں آئی ہیں اور بھی آئی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو مختلف پرائم ٹائم میں دکھاتا رہوں گا، اور بھی بہت ساری بستیوں کو پہنچنا ہے اور تقاضے بہت زیادہ ہیں۔ اور آئیے، آپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کا آغاز ان بے سہارا لوگوں کی دعاؤں جو اجتماعی طور پر آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے خاص طور پہ ہو رہی ہیں، اس پر آمین کہتے ہوئے آج کے رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس دعا یا کلمات میں شریک ہوں، اور بھی جو مزید بستیوں سے آئی ہوئی ہیں تصاویر اور دعا یا کلمات، ہم جو ہے آپ کو ہماری مختلف پرائم ٹائم میں سناتے رہیں گے۔ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں، آپ میں سے ہر فرد اس میں شریک ہو۔ بہت ساری بستیوں میں پہنچنا ہے، تقاضے بہت زیادہ ہیں۔ نیچے جو ہے ہمارے نمبر دیے جا رہے ہیں واٹس ایپ کے، اس میں آپ کریں گے تو آپ پر جو ہے اس کو تفصیلات مل جائیں گی، پھر وہاں پر آپ جو ہے اس کی امداد فراہم کریں۔ آئیے آمین کہیں، پھر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، اس وقت یہاں پر جو اس پہاڑی علاقے کے اندر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں کے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے راشن پہنچا ہے، یا اللہ جن جن لوگوں نے اس کو یہاں پہنچانے کے لیے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے خیرات کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما۔ زمینی آسمانی بلاؤں سے، شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، یا اللہ ہر سال جس طریقے سے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، یا اللہ اس سال بھی ماہ رمضان کے شروع میں ہی، یا اللہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے جو یہاں کے غریب لوگوں تک پہنچنے کا جو سلسلہ، یا اللہ اس کو شروعات کیا ہے۔ یا اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ حضرت کے چینل میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ حضرت کی معاونت کرتے ہیں، اس چینل کی معاونت کرتے ہیں، یا اللہ جو ان کے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے معاونین ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں
روزی رزق میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کے چینل کو نظر بد سے حفاظت فرما، یا اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پورے ملک کے اندر امن اور سکون کی ہوائیں چلا، امن اور سکون کی فضائیں قائم فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ماہ رمضان کے صدقہ تو فعل جو لوگ جس بھی پریشانی کے اندر ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں ظلم و ستم کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کیا بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے خبریں بند کر دیں اور کہیں جا کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ انسان جب بار بار اس ظلم و ستم کی کہانی سناتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیا کریں، حقیقت اور ظلم کی کہانی تو لوگوں تک پہنچانا ہی ہے، اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا میں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے اور سب صرف اچھا دکھایا جا رہا ہے اور زمینی سطح کے حقائق سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، امجد کو پولیس نے امجد کو لاک اپ میں ڈالا، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سوربھ برجیش سنگھ اور اس کے دیگر ساتھیوں نے امجد خان پر چوری کا الزام لگا کر کے بہت بری طرح سے مارا، بلکہ وہ اسی وقت ادھمرا ہو چکا تھا۔ اور ظلم یہ کہ سوربھ برجیش سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو پولیس گرفتار کرنے کے بجائے الٹا زخمی حالت میں موجود امجد کو ہی لاک اپ میں ڈال دیا۔ اب ظلم پر ظلم دیکھیے کہ جو ہے اس کے بعد شاید ممکن ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ حالات بہت زیادہ جب بگڑ گئے تو امجد کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا ہے۔ یہ اتر پردیش کی اٹاوا کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امجد خان یہ تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب تھا، اور جو ہے وہ اس کو اس قدر امجد بریانی وغیرہ بیچ کر کے اپنی فیملی کو پوری طرح سے جو ہے گزارا ہوتا تھا ان کی فیملی کا، اور اس پوری فیملی کو یتیم بنا دیا ہے ان بجرنگی اور ہندوتوا سنگی گنڈوں نے۔ اب آپ بتایا کیا ہو رہا ہے۔ آئیے بہار میں مغل گنج میں دیکھیے بھارت کی کہانی۔ اس وقت ہندو راشٹر کے باقاعدہ اس وقت پوسٹرز لگ رہے ہیں، بینرز لگ رہے ہیں، اور یہ ٹوٹلی ہندو راشٹر کا لفظ اگر قانون اور آئین کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، جمہوریت کے ساتھ غداری ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی خالصتان کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی ایک ہی ملک میں دوسرے ملک کو الگ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ غدار وطن ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مسلم ملک کا مطالبہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ایک ملک میں رہتے ہوئے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جمہوریت میں آئین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن وہیں پر ہندو راشٹر کا مطالبہ ہو رہا ہے اور لگاتار اس کے بینر دھڑا دھڑ لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو لے کر کے ایک صرف تشویش ہے بھارتی باشندوں میں، تو وہیں پر پولیس کیا کر رہی ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اور ان سنگی ہندوتوا دہشت گردوں کو کیوں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے ان تصاویر کو اس وقت جو ہے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جو اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں بہار کے مغل گنج کی ہے۔ ناظرین گرامی، غریبوں پر، لاچاروں پر جو ہے ظلم و ستم کی کہانی ختم نہیں ہو رہی۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر حملہ کرنے کی وہ ویڈیو اور وہ تفصیلات ہم صرف آپ کو سنائیں گے، لیکن وہ دکھائیں گے نہیں ویڈیو۔ 3 مہینے سے ایک صاف صفائی کرنے والی خاتون ملازمہ وہ اپنے مالک سے سیلری پوچھ بیٹھتی ہے جو 3 مہینے سے روکا ہوا تھا، مشاہرہ تنخواہ، لیکن اس کے بدلے میں جو ہے اس نوجوان نے اس پر بری طرح سے ظلم کر دیتا ہے اور تھپڑ کی برسات کر دیتا ہے۔ یہ شرمناک گھٹنا جو پیش آئی ہے وہ مہاراشٹرا کے پونا میں پیش آئی ہوئی ہے۔ CCTV کیمرے میں قید اس جو ہے نوجوان بلکہ اس مالک، ظالم مالک کی ویڈیو اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس کی گرفتاری، اس کے خلاف لگاتار قانونی کارروائی کرنے کا جو ہے مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں پر اور کس طرح بے قصور معصوم مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر کے 20-20، 25-25 سال ان کے برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کی ایک تازہ مثال ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ اس وقت جو ہماری اسکرین پر بدلے گی اس ویڈیو کو ان لوگوں کو دیکھیے گا
127 मासूम मुसलमान 20 साल बाद इनको जो है छूट मिली है, यानी रिहाई मिली है, बेकसूर साबित हुए हैं, मासूम साबित हुए हैं। उन पर लगाए गए इल्ज़ामात जो दहशतगर्दाना हो या दीगर, सब के सब झूठे साबित हुए हैं, तब जाकर के अदालत ने इनको रिहा किया है। रिहा तो किया, लेकिन 20 साल इनकी ज़िंदगी के ले लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के जेलों में किस तरह से ज़बरदस्ती उन पर जो है अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके उनको भर दिया जाता है। और जब जवानी ख़त्म होने को आती है, ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा वो इन जेल के सलाखों के पीछे गुजार देते हैं, तब उनको निकाल देते हैं। अब ये 20 साल में न जाने इनमें से कौन कहाँ पहुँचता, कितनी तरक्की होती, किस तरह ज़हनी जिस्मानी अजियत दी गई होगी, ये सब कौन लौटाएगा, ये कहते हुए जो है इस वीडियो को और इस अलग अलग तरह की ख़बरों को तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इंग्लैंड में मुसलमानों ने माह रमज़ान का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया है। और कैसे किया? स्ट्रीट लाइट्स जला करके। लंदन के मेयर सादिक हुसैन भी इस वक्त मौके पर मौजूद थे। उनकी वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है इंग्लैंड के इन रास्तों की। आप इसको देखें, फिर मैं लौटता हूँ। 10, 9, 8, 7, come on, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak! Happy Ramadan! इसी तरह नाज़रीन गिरामी, कल पहली तरावीह हुई मक्कतुल मुकर्रमा में। आप जानते हैं तरावी के बाद का आप मंज़र देखिए। बताया जा रहा है कि तिल धरने को जगह नहीं है इस वक्त। पूरी दुनिया भर से जो है आज़मीन उम्रा की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तरावी के बाद का ये मंज़र है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया से खींचे खींचे चले आ रहे हैं। ये एक मंज़र था जो पेश किया गया कि जो है सऊदी अरब में पहली तरावी के बाद का ये मंज़र। आप इसको देखें, मैं लौटता हूँ। नाज़रीन गिरामी, सोनू मंसूरी को जानते हैं जो हाल ही में यहाँ पर एक केस लड़ने के लिए पहुंची थी इंदौर में, लेकिन बजरंगी या बजरंग दल के गुंडे और उनसे जुड़े हुए लॉयर्स, उन्होंने जो इंदौर कोर्ट में इसको परेशान करने की कोशिश की और उसके बाद जो है सोनू मंसूरी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में दिया गया था। ये 28 जनवरी की बात है और तब से लेकर के अब तक वो हिरासत में थी। आज उनको बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको बेल दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से ये बजरंग दल के संगी गुंडे, वो लॉयर्स उनके हो चुके हैं और जब कोई उनके केस के खिलाफ अपील दायर करता है, केस लड़ने की कोशिश करता है, तो किस तरह जो है उसको भी परेशान करने की कोशिश होती है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी हमने प्राइम टाइम में उनकी खबर पेश की थी, उसकी तफसीलात वहाँ हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद आरिफ उत्तर प्रदेश में बड़े मशहूर थे। सारस परिंदे को लेकर के कई गाड़ियाँ जब चलाते थे तो सारस परिंदा उनके साथ होता था और ये इंस्टाग्राम में, यूट्यूब वगैरह में उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही थी। लेकिन मुसलमानों की खुशी हज़म नहीं होती। संगी जहनीत वाले, चाहे इंतज़ामिया में हो या अवाम, शिकायत कर दी तो अब महकमे जंगलात के लोगों ने आकर के मोहम्मद आरिफ के उस सारिस परिंदे को, जिसको उन्होंने पाला था, उसको ले गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन बता करके। ये जलन और हसद की दुनिया में रहने वाले संगी जहनीत के वो लोग हैं जिनको जो है मुसलमानों की जो है खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ये है कि मुंबई के माहम बीच पर भारी पुलिस की तैनाती के दरमियान दरगाह की मुबैना तजावुज़ शुदा जगह पर मिसमार करने की मुहिम शुरू हो चुकी है।
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے میں بدنام ہیں، لوگ ان کو کہتے مشہور ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بدنام زمانہ ہیں، انہوں نے کل الزام لگایا تھا کہ یہاں ایک درگاہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی جا رہی ہے۔ ماہم درگاہ کے پاس سمندر میں ایک درگاہ کو لے کر دیے گئے راج ٹھاکرے کے ذریعے دیے گئے تقریر کے بعد اتھارٹیز جائے وقوع پر بلڈوزر اور بھاری پولیس نفری لے کر کے وہاں پر پہنچ گئی۔ گڑی پاڑوا کے دن راج ٹھاکرے نے ماہم درگاہ کے پاس سمندر میں ایک درگاہ کو لے کر زہر اگلا تھا۔ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ اور ممبئی کمشنر اور BMC کو الٹیمیٹم بھی دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر اس پر ایکشن نہیں لیا تو ہم اسی جگہ پر ایک بڑا مندر بنوا دیں گے۔ BMC افسران، پولیس اور اعلیٰ افسران اس جگہ پہنچ کر سروے کنڈکٹ کر چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب BMC کے عہدیدار کارروائی کرے گی اور جگہ کے پاس بنے غیر قانونی ڈھانچے کو گرا دے گی۔ اس کے لیے ایک JCB بھی لایا گیا۔ اس کے چلتے امن و امان نہ بگڑے، ماہم پولیس کا سخت بندوبست دیکھا گیا ہے۔ اس معاملے پر ماہم اور حاجی علی درگاہ کے ٹرسٹی سہیل کھنڈوانی نے کہا کہ یہ بات 600 سال پرانی ہے اور 2007 میں جب وقف بورڈ بنا تھا تو اس میں یہ جگہ رجسٹر ہے۔ اگر حقیقت میں کچھ غیر قانونی بنایا گیا ہے تو انتظامیہ کارروائی کرے، جبکہ یہاں پر پورے کاغذات بھی موجود ہیں اور یہ 1-2 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانی کہانی ہے۔ لیکن جو لوگ ذہن میں عصبیت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو کہاں تک اور کس طرح سے سمجھایا جائے، یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ اس کے تبصرے پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایک بار پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جی ہاں، یہ دھمکی دیتا رہتا ہے، آپ تو جانتے ہیں یہ ظالم ہے۔ ویسے بھی جس طرح دہشت گردی پوری دنیا میں اس وقت پھیلا رکھا ہے، اس اسرائیل نے، اس پر کوئی بولتا نہیں ہے۔ اسرائیلی حکومت نے امریکہ اور کئی یورپی ممالک سے کہا ہے کہ اگر یورینیم کی افزودگی کی سطح 60% سے زیادہ ہوتی ہے تو ایران پر فوجی حملہ کر سکتا ہے۔ ایکسیوس نیوز پورٹل نے بدھ کو ایک سینئر اسرائیل اہلکار کے حوالے سے رپورٹ دی ہے۔ اہلکار نے کہا کہ ایران نے ہمارے موقف کو پوری طرح سے تسلیم کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے کہا ہے کہ وہ بوئنگ KC-46 ایندھن بھرنے والے اور اسٹریٹجک ملٹری ٹرانسپورٹ طیاروں کی فراہمی میں تیزی لائیں جو گزشتہ سال خریدے گئے تھے۔ یہ ممکنہ فوجی تیاریاں ایران کے خلاف کارروائی کے لیے ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل 2024 کے آخر تک کم از کم ایک طیارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تاہم لائیڈ آسٹن نے نیتن یاہو کو بتایا کہ انہیں امریکی فوج کی ضروریات کی وجہ سے ڈیلیوری کو تیز کرنا مشکل ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، امریکہ کی دشمن تو ویسے بھی اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے جو ہے ایران کا دشمن ہے یہ تو جگ ظاہر ہے۔ ایسے میں وہ اسرائیل کو جو پوری دنیا کو جمہوریت کا پاٹ پڑھاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے اپنے سارے ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دوغلی پالیسی ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،